کالی حویلی کا راز، قسم نمبر 2، کالی حویلی کا پہلا قدم۔ مرکزی دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ پوری حویلی لرز اٹھی۔ دھڑام! احمد چونک کر پلٹا اور فوراً دروازے کا ہینڈل پکڑ کر پوری طاقت سے کھینچنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا! اس نے ایک بار پھر زور لگایا، پھر لات ماری، مگر دروازہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ چند لمحے پہلے تک اسے یقین تھا کہ اگر حالات خراب ہوئے تو وہ واپس چلا جائے گا، مگر اب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس ویران حویلی میں قید ہو چکا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید ان سب کی کوئی منطقی وجہ ہو، مگر دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ بھی معمول کے مطابق نہیں تھا۔ حویلی کے اندر خاموشی تھی جو انسان کو اپنے ہی دل کی دھڑکن سننے پر مجبور کر دے۔ احمد نے موبائل کی ٹارچ جلائی، احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ دیواروں پر گرد سے اٹی ہوئی پرانی تصویریں لگی تھیں، جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ ایک بڑی تصویر کے سامنے آ کر اس کے قدم رکے۔ تصویر میں ایک خاندان کھڑا تھا، ایک مرد، ایک عورت، دو نوجوان اور ان کے درمیان سفید لباس پہنے ایک ننھی بچی۔ احمد کے چہرے کا رنگ یکا یک اڑ گیا۔ یہی وہ بچی تھی جسے اس نے چند لمحے پہلے ہال میں دیکھا تھا۔ اس نے تصویر کے نیچے جمی ہوئی گرد صاف کی تو سنہری حروف ابھر آئے، ملک خاندان، 1926۔ وہ ابھی تصویر کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ شیشے پر ایک باریک دراڑ نمودار ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ چند ہی لمحوں میں پورا شیشہ مکڑی کے جالے کی طرح پھٹ چکا تھا۔ احمد گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شیشے کے ٹکڑے زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں معلق رہ گئے۔ ہر ٹکڑے میں سے اپنا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، مگر ہر عکس الگ تھا۔ کہیں وہ شدید زخمی تھا، کہیں بڑھاپے سے جھکا ہوا، اور ایک عکس ایسا بھی تھا جس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ احمد نے فوراً نظریں ہٹا لیں۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتی، اس نے خود سے کہا۔ زیادہ دیر تک انہیں مت دیکھو۔ آواز اتنی قریب سے آئی کہ احمد چونک کر پلٹا۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا، لمبا سیاہ کوٹ، سفید داڑھی اور ہاتھ میں پرانی سی لالٹین۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی اور تھکن تھی، جیسے اس نے صدیوں سے سکون کی نیند نہ سوئی ہو۔ احمد نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھے نے سیدھا جواب دینے کی بجائے لالٹین ذرا بلند کی اور خاموشی سے احمد کو دیکھتا رہا۔ پھر دھیرے سے بولا، تم پہلی بار یہاں آئے ہو، ہے نا؟ جی۔ تبھی ابھی تک سوال پوچھ رہے ہو؟ احمد اس جواب کو نہ سمجھ سکا۔ مجھے یہاں کس نے بلایا ہے؟ بوڑھے نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، بعض جگہیں انسانوں کو خود منتخب کرتی ہیں، اور یہ حویلی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ وہ شخص پوری بات نہیں بتا رہا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ یہاں رہتے ہیں؟ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھری۔ رہتا نہیں، پھنس گیا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر احمد کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ بوڑھا مڑا اور لالٹین کی روشنی سے میں اسے ایک لمبی راہداری سے گزارتا ہوا ایک گول ہال تک لے آیا۔ ہال کے درمیان ایک بہت بڑی قدیم گھڑی رکھی تھی۔ اس کی سوئیاں 12:01 پر رکی ہوئی تھیں۔ احمد کچھ دیر تک گھڑی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ خراب ہے؟ بوڑھے نے نفی میں سر ہلایا، نہیں۔ پھر چل کیوں نہیں رہی؟ بوڑھے کی نظریں گھڑی پر جم گئیں، کیونکہ جس رات اس حویلی نے اپنا پہلا راز دفن کیا تھا، وقت بھی اسی لمحے رک گیا تھا۔ احمد اس پراسرار جواب پر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گھڑی کے اندر سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، ٹک۔ دونوں نے بیک وقت گھڑی کی طرف دیکھا، ٹک ٹک۔ سوئیاں آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگیں۔ بوڑھے کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے بے اختیار سرگوشی کی، نہیں، ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوا؟ احمد نے گھبرا کر پوچھا۔ بوڑھے نے جواب نہ دیا۔ اسی لمحے گھڑی نے 1 گھنٹی بجائی، ڈونگ۔ اس کی گونج پورے ہال میں پھیل گئی، اور ساتھ ہی چاروں دیواروں میں چھپے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ ہر دروازے کے اوپر ایک لفظ لکھا تھا، خوف، یادیں،
سچ اور موت۔ احمد نے حیرت سے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بوڑھے نے دھیمی آواز میں کہا، حویلی ہر آنے والے کا امتحان لیتی ہے۔ ان چاروں دروازوں میں سے صرف ایک تمہیں آگے لے جائے گا، باقی راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ احمد نے چاروں دروازوں کو غور سے دیکھا ہی تھا کہ کسی نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی، سچ والا دروازہ مت کھولنا۔ وہ فوراً پلٹا۔ وہی سفید لباس والی بچی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس بار اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی زندگی نہیں تھی، صرف سیاہ، بے انتہا گہرا اندھیرا۔ وہ آہستہ سے مسکرائی اور بولی، ہر سچ جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر وہ دھند کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ احمد ابھی اس منظر سے سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ سچ لکھا ہوا دروازہ خود بخود چڑچڑاتا ہوا کھلنے لگا۔ اندر مکمل تاریکی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا جو آہستہ آہستہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ 2 قدم آگے آیا اور احمد کی سانس رک گئی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص بالکل اسی کی شکل کا تھا۔ اسی کے ساتھ قسط نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلی قسط، آئینوں کا کھیل۔ احمد پہلی بار اپنے ہم شکل کا سامنا کرے گا، مگر یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں سے اصل احمد کون ہے اور کون حویلی کا بنایا ہوا فریب۔